نہیں پی رہے ہیں مگر سجدہ بھی لمبا ہو رہا ہے. یہ حسین ہے. کھانا نہیں کھا رہے ہیں مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. زمانے کو حسین بتا رہے ہیں. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو نام کربلا کو سنتی ہی سارے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل اداس ہو جاتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو, نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو. سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا, سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا. دوستو حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو امام حسین سے محبت کرے. ہمارے دلوں میں امام حسین اور کربلا والوں کی رب تبارک و تعالیٰ سچی محبت عطا فرمائیں. دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا, اس بیان کو مکمل سنیے گا. بہت ہی خوبصورت بیان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے, آپ تمامی دوستوں سے گزارش ہے کہ بیان کو مکمل سن لیجیے گا. آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب سے. پانی نہیں پی رہے ہیں مگر سجدہ بھی لمبا ہو رہا ہے. یہ حسین ہے. کھانا نہیں کھا رہے ہیں مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. زمانے کو حسین بتا رہے ہیں, دیکھ یہ تیرا امام ہے جس نے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ کر 3 دن کا روزہ بھی رکھا ہے, مسلسل نمازیں بھی پڑھی ہیں. حسینیوں رمضان آئے نا تو تم سحری کر کے روزہ رکھنا مگر زندگی میں کبھی روزے کو نہ چھوڑنا, سجدے کرنا کبھی سجدوں کو نہ چھوڑنا تاکہ زمانہ جان جائے. حسین نے کربلا میں روزہ رکھا ہے, مدینے میں روزہ رکھا ہے. حسینی آج بھی روزہ رکھ رہے ہیں, حسینی آج بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ میرے امام ہے. عمر بن سعد نے کہا حسین 3 دن سے بھوکے ہیں, آپ کے بچے پیاسے ہیں, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, یزید کی بیعت کر لے. میرے امام کہتے ہیں اے عمر بن سعد ہم وہ ہیں کہ میری ماں نے مدینے میں ہی بھوکے رہنا سکھایا ہے, پیاسے رہنا سکھایا ہے. اے عمر بن سعد تو ہمیں بھوک دکھا رہا ہے, تو ہمیں پیاس دکھلا رہا ہے. ارے جس شریعت کے تحفظ کے لیے, جس شریعت کی بقا کے لیے میرے بابا حضرت مولا علی جس شریعت کی بقا کے لیے اور شریعت کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام اور میرے نانا جان نے پیٹ میں پتھر باندھا ہے, حسین اس شریعت کو بھوکے رہ کر بچانے کا حوصلہ رکھتا ہے. حسین اس شریعت کو پیاسے رہ کر بچانے کا حوصلہ رکھتا ہے. اے یزیدیوں ٹھہر جاؤ, یاد رکھنا ہمیں بھوک نہ دکھانا. کہا تمہارے بچے ہیں, کہا ہونے دو. کہا جانتے ہو یزیدیوں تم ہمیں نہ دیکھو, ہماری جان شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے, ہماری اولاد شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے, میرا علی اکبر شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے. کربلا میں حسین نے بتایا ہماری زندگی شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے. یہی بات بریلی میں احمد رضا نے بھی بتایا کہ جو شریعت والا ہے وہی احمد رضا والا ہے, جو شریعت والا نہیں ہے وہ احمد رضا والا نہیں. نعرے رسالت, عشق محبت فیضان حضور مجاہد ملت, حضور نعمت ملت, یاد کرے شہیدان کرب و بلا.
حضرات میں بتانا چاہوں گا، ایسے ہی یاد رکھنا، آپ کا بیٹا شریعت کی کا باغی ہو جائے، کہنا ہم حسینی ہیں، شریعت پہ عمل کرو گے میرے ہو۔ آپ کی بیٹی شریعت کی باغی ہو جائے، کہنا ہم حسینی ہیں، شریعت پہ چلو گی تو میری ہو۔ اگر بیوی شریعت کی بغاوت میں آ جائے، کہہ دینا ہم حسینی ہیں، شریعت پہ چلو گی تو میری ہو۔ ارے سنو، زمانے کا کوئی طاقتور حاکم شریعت کا باغی ہو جائے، کہنا ہم تبھی تجھے مانیں گے جب تو خدا اور اس کے رسول کی مانو۔ بولیے ایسا ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر ایک بار پیار سے بول دیجئے، ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی سماعت نے بھی میری طبیعت خوش کر دی، لیکن میں جو بول رہا ہوں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اے میری قوم کے شہزادوں، آہا 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے۔ ادھر عمر بن سعد کے پاس شمر جل جوشن 9 محرم کے شام کو پہنچ گیا ہے، کہتا ہے اے عمر بن سعد سنو سنو، یا تو تم امام حسین پر حملہ کرو یا تم اپنے منصب سے معزول ہو کر چلے جاؤ۔ عمر بن سعد تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں پڑا، کروں تو کیا کروں، مگر دولت نے اسے اندھا بنا دیا تھا، حکومت کی لالچ نے عمر بن سعد کو اندھا بنا دیا تھا۔ اللہ اللہ، اے میرے دوستوں، آج ہم بھی دولت کی لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں، آج ہم بھی حکومت کی لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں، آج ہم بھی کرسیوں کی لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں کسی کو یزیدی نہیں کہہ سکتا، اور میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا آپ کسی کو یزیدی مت کہیے، ہاں یہ بتائیے کہ دولت کی لالچ میں شریعت کو چھوڑنا یہ یزیدیوں کا کردار ہے۔ دولت کی لالچ میں حسین کے دامن کو چھوڑ کر اور یزید کے پیچھے چلنا یہ یزیدیوں کی پہچان ہے۔ دولت کی اقتدا مت کرنا بلکہ شریعت کی اقتدا کرنا یہ حسینیوں کی پہچان ہے، حسینیوں کی علامت ہے۔ عمر بن سعد نے کہا شمر جل جوشن سے، ٹھیک ہے ہم جنگ کے لیے تیار ہے۔ صفیں درست ہونے لگی، امام حسین کی نظر پڑی، حضرت عباس علمبردار سے کہا اے عباس جائیے اور جا کر کے عمر بن سعد سے پوچھئے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم صفیں درست کر رہے ہو۔ جو ہی عباس علمدار پہنچے عمر بن سعد بول پڑا جا کر حسین ابن علی سے کہہ دو اب کوئی صورت نہیں ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لے یا پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عباس علمدار قریب آئے، یا امام وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں عباس علمدار جاؤ اور جا کر کے عمر بن سعد اور یزیدیوں سے کہو حسین جانتا ہے شہادت میرے مقدر میں ہے، اس شہادت کی خبر حسین پہلے سے جانتا ہے۔ ارے دنیا میں یہی تو ایک جنگ ہے، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ حنین ہو، صلح حدیبیہ ہو، یاد رکھنا دنیا میں کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد جتنی جنگیں ہوئی سب میں لوگ جنگ لڑنے پہلے گئے ہیں، شہادت کی خبر بعد میں آئی ہے، مگر یہ کربلا ہے جہاں حسین گئے بعد میں ہے۔ نبی کے گھر حسین کے گھر شہادت کی خبر پہلے آ گئی ہے، کربلا جانے سے پہلے حسین کے گھر شہادت کی خبر آ گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا، میں شہادت کا جام پینے کے لیے آیا ہوں، مگر عباس یزیدیوں سے کہیے ہمیں نماز بہت پسند ہے، بول دیجئے نا سبحان اللہ، ہمیں قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، ہمیں ذکر و اذکار بہت پسند ہے، ہمیں سجدہ بہت پسند ہے، ہمیں قیام بہت پسند ہے، خدا کی بارگاہ میں رات کی تنہائیوں میں رونا مجھے بہت پسند ہے۔ اے حسینیوں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل تم ہی معاشرے میں لوگوں کو بتاؤ کہ حسین کو نماز پسند ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں عمر بن سعد سے کہو ایک رات کی ہمیں مہلت دے دے، یہ مہلت اس لیے نہیں چاہیے کہ حسین کربلا چھوڑ کر چلا جائے گا، حسین اس لیے مہلت مانگ رہا ہے تاکہ ایک رات جی بھر کر خدا کی عبادت کر لوں، میں اپنے مالک و مولا کے روبرو سرب سجود ہو جاؤں۔ آج کے بعد سجدہ کا موقع میرے نہ ملے، آج
اس کے بعد قیام کا موقع ملے نہ ملے، آج کے بعد سجدے کا موقع ملے نہ ملے، جا کر کے ایک بار اجازت لے لو۔ عباس علمدار گئے، یزیدیوں سے کہا ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ آج کی رات ہم جی بھر کر خدا کی عبادت کر لیں۔ یزیدی تھوڑی سی چیمی گوئیاں کے بعد مان گئے، ٹھہر گئے۔ میرے امام نے سارے قافلے والوں کو جمع کیا، مغرب کی نماز کے بعد چراغ کو بجھا دیا اور کہا اے میرے ساتھیوں تمہاری محبت ہمیں قبول ہے، اے میرے اہل بیت تمہاری محبت ہمیں قبول ہے، اے رسول اللہ کے صحابہ میرے نانا کے صحابہ آپ حضرات کی محبت ہمیں قبول ہے، آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اہل بیت میں سے بھی لوگوں کو لے لے، تنہا حسین یزیدیوں سے لڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کون بہادر ہے جو 22,000 سے اکیلے لڑنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ کربلا میں کون شہ سوار ہے؟ ہاں ہاں یہ وہی شہ سوار ہے جو نبی کے کاندھے پہ پلا ہے، یہ وہی شہ سوار ہے جو رسول اللہ کی پشت پہ پلا ہے، یہ وہی شہ سوار ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلا ہے، یہ وہی شہ سوار ہے جسے خاتون جنت نے دودھ پلایا ہے۔ مگر امام حسین کے جانثار اور ساتھی، اے 72 ساتھیوں تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری وفاداری کو سلام۔ ہم اور آپ ہوتے تو موقع کو غنیمت سمجھ کر میدان سے واپس چلے جاتے، مگر ان 72 حسینیوں نے کہا تھا یا امام آپ کی شہادت۔ دوستو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب فرما رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو نام کربلا کو سنتے ہی سارے مسلمانوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل اداس ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ دوستو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے جو امام حسین سے محبت کرے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی امام حسین اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔